اسلام آباد کے علاقے ترلئی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 افراد شہید، 160 سے زیادہ زخمی۔ آج اسلام آباد کے کزن بھی شہید۔ انتظامیہ کے مطابق دھماکے کے وقت نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ فتنہ الخوارج کے خودکش حملہ آور کو مسجد کے دروازے پر روکا گیا تو اس نے گارڈ کو گولی مار کر اندر گھس گیا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر رہنماؤں کی دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت، شہادتوں پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا کہ قوم مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، وزیر اعظم کی واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے فوری تعین کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پیمز اسپتال پہنچ گئے، دھماکے کے زخمیوں کی عیادت، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ طلال چودھری کی دھماکے کے زخمیوں کے لیے خصوصی طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، کہا کہ حکومت کی جانب سے زخمی مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں تمام صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں، زخمیوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیمز انتظامیہ کی شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل، کہا کہ زخمیوں کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر انیسہ جلیل کے مطابق ایمرجنسی، آرتھوپیڈک، برن سینٹر اور نیورو ڈپارٹمنٹ میں فعال ہیں۔ ملک دشمن عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ، خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 دہشتگرد ہلاک۔ ضلع اورنگزیب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 14، ضلع خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں مزید بھارتی سرپرستی میں موجود خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہیں۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے معصوم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو قومی عزم اور جذبے کا آئینہ قرار دے دیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے سمجھوتوں پر عمل درآمد اہم پیش رفت ہے۔ گزشتہ بزنس فورم کی بدولت باہمی تجارتی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ ایک سال میں 450 ملین ڈالر کی تجارتی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔ مہنگائی کی شرح کو 30% سے کم کر کے سنگل ڈیجٹ پر لائے۔ پاکستان میں آئی ٹی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ 2026 باہمی تعاون پر مبنی شراکت داری کے فروغ کا سال ہوگا۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف کا پاک ازبک فورم سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات کثیر الجہتی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ازبک حکومت اور عوام پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے سرمایہ کار اور تاجر ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو رہے ہیں، باہمی سمجھوتوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں۔ چین، کرغزستان اور ازبکستان پر NLC کے تجارتی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ ازبک صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ ازبک صدر نے عوامی بہتری کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ صدر ازبکستان کی رہنمائی میں ملک امن و ترقی کے راستے پر گامزن ہوا۔ ازبکستان کے صدر ایک بصیرت افروز رہنما ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کا اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تجارت کو 2 ارب ڈالر تک بڑھانے کے ہدف کا عزم۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کے خلاف مشترکہ کارروائیوں پر زور۔ افغانستان میں امن کو علاقائی استحکام کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ ازبک صدر کے دورہ پاکستان مکمل ہونے پر مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر زور۔ پاکستان کے ازبک ٹرانزٹ کارگو کے لیے بندرگاہوں تک رسائی کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، یادداشت پیش کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ پچھلی بار یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ میڈیکل رپورٹس مل جائیں گی۔ بانی کی فیملی اور وکلاء سمیت کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیملی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دی جائے، ہماری تسلی ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ چیف جسٹس کا آئینی فرض ہے کہ آئین اور قانون کا دفاع کریں۔ ہم نے 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی ہے۔
8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, आवाम से अपील है एहतजाज करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा कि बंद कमरों के फैसले खैबर पख्तूनख्वा पर नाफिज किए जाते हैं। विफाक सूबे के साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी बनाए। 9 मई वाक़यात में मेरा नाम शामिल करने का दबाव डाला जा रहा है, पुलिस को गैर सियासी ही रहने दें। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जितनी बर्फ़ पिघलेगी वैसे ही हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आला पंजाब कोई दानश्वर नहीं जो उनकी बातें सुनो। कौम की सोच का तर्जमान एबीएन न्यूज के सच, जुर्रत और वकार के 3 साल मुकम्मल। खबर नहीं जिम्मेदारी, एबीएन न्यूज का बावकार सहाफ़ती सफर कौम के नाम। एबीएन न्यूज ने कम वक्त में मकबूलियत और एतमाद की नई तारीख रकम कर दी। कौमी मीडिया में एक तमन्ना और मोतबर आवाज़ बनकर उभरा। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग, बर वक्त खबरें और अवामी मसाइल को हमेशा मुक़द्दम रखा। सियासत के ऐवान हों या आम शहरी के मसाइल, हर खबर ज़िम्मेदारी और दयानत के साथ नाज़रीन तक पहुँचाई। राजा मेहताब खान और मोहसिन बिलाल खान की क़ियादत में एबीएन न्यूज़ ने सहाफ़त को महज पेशा नहीं बल्कि कौमी ज़िम्मेदारी समझा। 2023 में शुरू होने वाला कौम की सोच का ये सफ़र आज एक मजबूत हकीकत बन चुका। सच का ये सफ़र जारी है। मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत, यूएई और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। पाक यूएई वज़राए दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पॉलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफ़ादा करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का हल्का लचराट का दौरा, पटेका, पंचकरा और छून में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल, गुलपाशी। वज़ीर आज़म के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई, काफ़िले का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। हालिया इनकलाबी इस्लाहात पर अवाम का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भरपूर खराज तहसीन। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा कि हुकूमत ने सियासत पर अवाम का एतमाद बहाल किया, अवामी मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करेंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस, सरदार तनवीर इलियास के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तनवीर इलियास मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मज़ीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी।